الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء کامران سيدنا وحبيبنا محمد یہ نیچے نہیں ہوتا یہ والا. ہاں یہ محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. میں کڑی رہنا کہ خلاص اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، الحمدللہ سیدنا عمر بن الخطاب کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا کہ اگر وہ کوئی بات فرش پہ کہہ دیتے تو اللہ اسے عرش سے قبول فرما لیتے. اسی لیے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک بشر نامی منافق تھا، اس کا کسی یہودی سے لین دین کا ناجائز جھگڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے واقعہ سنایا. حضور پاک نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. وہ حیران ہو گیا، ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ہو سکتا ہے کہ حضور پاک مصروف تھے، پوری توجہ سے نہیں سن سکے، اب ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، وہاں اپیل کرتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جہاں مرضی آئے بھائی چلو، جب میرا حق ہے اور اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے پھر مجھے کسی بات کا کیا خوف ہے. حضرت عمر کے پاس آئے، ان کو سارا واقعہ سنایا. انہوں نے فرمایا تم ٹھہرو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر کے اندر گئے، واپس آئے، تلوار ہاتھ میں تھی، فوراً منافق کی گردن اڑا دی. اب یہ ہوا کہ اس کے جتنے رشتے دار تھے وہ سب آ گئے. کبھی اس نے کیا قصور کیا تھا، ایک فیصلہ ہے، کبھی اس کے حق میں ہو گیا، کبھی اس کے حق میں ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے کہ اس نے بندہ تو قتل کیا ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسان کو تو قتل کیا ہے نا، اس کا تو معاوضہ ہونا چاہیے. کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے نبی قدرت رب کی قسم ہے،
وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جو ہمارے فیصلے کو قبول نہ فرمائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمر نے ٹھیک کیا کہ اس نے جس نے فیصلہ نہیں مانا تھا وہ کافر ہے، اس نے کافر کی گردن اڑا دی۔ اور اسی طرح دیکھیں شان کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں 22 لاکھ مربع میل زمین پہ حکومت قائم کی، اور اسی طرح حضرت عمر نے 9000 مساجد قائم کی، جن میں 5000 مساجد وہ تھی جہاں جمعہ قائم ہوتا تھا۔ اور یہ بھی حضرت عمر نے کیا کہ معلمین کی، مؤذنین کی اور مقیمین کی، نماز پڑھانے والوں سب کی تنخواہیں مقرر کی، ایک وظیفہ مقرر کیا کہ کل یہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب آپ اسی بات کا اندازہ کریں کہ آپ نے 6000 شہروں کو فتح کیا، 6000 شہر آپ نے فتح کیے جو آپ کی تاریخ حیات کے اندر قیامت تک رقص رہیں گے اور نقش رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کو اللہ جتنا بڑا شان دے اور عزت دے، عظمت دے، وہ پھر اسی کے لیے قیامت تک قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنتی تھے کہ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ تو جب حضور نے فرما دیا تو اس کے بعد پھر کسی کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، یا کسی کے کہنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عمر ایک دن کھڑے تھے کہ بی بی زینب حضور کی بیوی، کیونکہ اس زمانے میں ہر گھر کے اندر کوئی حمام کا انتظام نہیں تھا، تمام عورتیں دور نکل جاتی تھی پہاڑوں میں، وہاں اپنی جان چھپا کے اپنی قضائے حاجت پوری کرتی تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ منافقین اشارے کر رہے ہیں حضور کی بیوی کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا بی بی ٹھہر جاؤ، آپ واپس جائیں گھر، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے نبی کے گھر والوں پر کوئی اشارے کرے، آپ واپس جائیں، باقی فیصلہ جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں، دعا کریں، اللہ پاک حکم دے ہر گھر کے اندر حمام ہوں، ہر آدمی باعزت طریقے سے اپنی قضائے حاجت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ بھی حضرت عمر کی درخواست پہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ میرے نبی آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے عزیز سب کو ہدایت کر دیں کہ پردے کے بغیر باہر نہ نکلیں، پردے کے اہتمام کے بغیر باہر نہ نکلیں۔ تو یہ شان کی جو آیت ہے عزت بڑھانے والی، یہ بھی حضرت عمر کی درخواست پہ اللہ نے اتاری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کا دل بڑا اٹھتا تھا، بڑا جلتا تھا کہ یہ دیکھو کیسے مسلمان ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ انزل علینا بیانا وافیا شافیا فی حق الخمر، یا اللہ کھلا حکم نازل فرما۔ تو پہلی آیت جو نازل ہوئی شراب کے بارے میں وہ یہ تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یعنی شراب میں فائدہ ہے لیکن فائدے سے زیادہ گناہ ہے۔ صرف یہ آیت نازل ہوئی، کچھ لوگوں نے تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی حضرت عمر کے عرض کرنے پر کہ یا اللہ انزل بیانا شافیا، تو اللہ نے حکم نازل کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اب لوگوں نے اس آیت پر بھی آ کر شراب پینا چھوڑ دیا۔
حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے، نے کہا یا اللہ انزل بیانا شافیا، اس سے بھی کھلا بیان چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ حکم نازل فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اللہ پاک نے پھر اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے شراب کا، یعنی اگر ہاتھ میں تھا وہی پھینک دیا۔ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ تو آپ بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی محرمات سے منکرات سے محفوظ رکھے۔